امتحان امتحان امتحان، کیا ہے امتحان؟ میں تو بڑے کڑے امتحان سے گزرا ہوں۔ یہ کامیابی مجھے ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے لیے مجھے سخت امتحان دینا پڑا۔ یہ الفاظ اکثر سننے میں آتے ہیں اور ہوتا ایسا ہی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ امتحان ہے کیا۔ امتحان ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ امتحان ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، کبھی ڈگری کے لیے تو کبھی نوکری کے لیے۔ نوکری مل جائے تو ترقی کے لیے۔ نہ صرف دنیاوی امتحان بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت امتحان لیتا رہتا ہے۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پاس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے جنت عطا کرتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو دوزخ۔ ہم صرف اسے امتحان کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بھیجتا ہے، ہم سے اپنی کوئی نعمت، مال و دولت، عزت، شہرت، اولاد چھین لیتا ہے، بلکہ وہ تو ہر وقت امتحان لیتا رہتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا ہے، مختلف درجے بنائے تاکہ انسان سے امتحان لے سکے کہ وہ کیسے اپنے درجے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ بادشاہ سے لے کر گدھا تک، ایک مسلمان سے لے کر اولیاء اللہ تک، ہر ایک کے لیے علیحدہ امتحان ہے۔ جس طرح پہلی جماعت کے طالب علم کے لیے الگ امتحان ہوتا ہے اور ایم اے کے طالب علم کے لیے الگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ انسان کی زندگی کو خدا نے امتحانوں سے بھرا ہوا ہے۔ نہ صرف زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر دقیقہ، ہر سیکنڈ اور ہر سانس امتحان ہے، بلکہ ہماری ہر حالت بھی امتحان ہے۔ صحت و بیماری دونوں امتحان ہیں، دولت اور غربت امتحان ہے، جوانی اور بڑھاپا، طاقت اور کمزوری، فرصت اور مصروفیت۔ غرض اس دنیا کی زندگی سوائے امتحان کے اور کچھ نہیں۔ گزری ہے آزمائش مہر و وفا میں عمر، فرصت مجھے ملی نہ کبھی امتحان سے۔ وہ حاضر و ناظر، سمیع و بصیر، جانتا ہے کہ ہم کب اور کیا کرتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو بے شمار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ناکامیوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ ان سے سبق سیکھتے ہیں اور اپنی خامیوں اور غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کے لیے مسلسل جد و جہد میں لگے رہتے ہیں اور منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم منزل تک پہنچنے کے لیے کامیابی اور ناکامی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ہم کسی چیز کے حصول میں ناکام رہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم صرف اپنی کامیابیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری 1% کامیابی ناکام جدوجہد پر مبنی ہوتی ہے۔ جب پتھر کو آخری ضرب سے توڑا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ پہلے لگائی جانے والی تمام جو ضربیں تھیں وہ رائے گاہ چلی گئیں۔ خامیوں کا احساس ہی کامیابیوں کی کنجی ہے، گویا ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ امتحان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کمرہ امتحان میں اندر اور باہر محنت کی جائے۔ امتحان سے گھبرانے کے بجائے اس کا صبر و استقامت سے مقابلہ کیا جائے، اور ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی ہر حالت اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے جس میں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کمرہ امتحان کے لوازمات کو سمجھا جائے۔ کمرہ امتحان کے 3 لوازمات ہیں۔ نمبر 1، کمرہ امتحان میں سب امتحان دینے والے برابر ہوتے ہیں، ان میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جانا چاہیے۔ کوئی صدر کا بیٹا ہو یا گدھا گھر کا بیٹا، انہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کر امتحان دینا ہوتا ہے۔ جس طرح کمرہ امتحان میں سب برابر ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر بسنے والے بھی سب برابر ہیں۔ کمرہ امتحان میں نمبر 2، کمرہ امتحان میں امتحان دینے والے کی مرضی نہیں چلتی، بلکہ مرضی چلتی ہے تو صرف اس کی جو امتحان لے رہا ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو کمرہ امتحان سے اٹھا دے یا پرچہ کاٹ دے۔ اس طرح اس زمین پر بھی مرضی خدا کی چلتی ہے۔ نمبر 3، کمرہ امتحان میں وقت کم ہوتا ہے اور کام زیادہ۔ جس کی جتنی اچھی تیاری ہوگی وہ اتنا ہی اچھا امتحان دے گا۔ اسی طرح دنیا میں بھی کام زیادہ ہے اور وقت کم۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب و غفلت سے جگانے کے لیے کوئی نہ کوئی مصائب، مشکل، آفت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ ہم نصیحت پکڑیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہے
یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے وہ ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہے، لیکن کسی مصیبت کے بعد اگر توبہ کر لیں اور برے اعمال کو چھوڑ دیں تو یہ مصیبت امتحان ہوگی، عذاب نہیں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کامیابی کے لیے۔ قبر اور محشر میں بھی امتحان ہوگا، جو اس امتحان میں کامیابی حاصل کرے گا اسے جنت ملے گی اور دائمی زندگی، اگر ناکام ہوا تو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارا جائے۔ ہم اس فانی دنیا میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے تو دن رات محنت کرتے ہیں اور ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، لیکن جب کوئی شخص قبر اور محشر کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے ایک دائمی زندگی دی جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ دنیا، قبر اور محشر کے امتحانات میں سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر امتحان میں کامیابی عطا کرے۔ لہٰذا امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ ناکامی پر افسوس کرنے کے بجائے، ناکامی پر مایوس ہونے کے بجائے مسلسل جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی۔